بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جو بیوی تنہائی میں بیٹھ کر شوہر سے 3 چیزیں مانگتی ہے یا پھر سوتے وقت شوہر سے 3 چیزیں مانگتی ہے، وہ جلد از جلد تباہ ہو جاتی ہے، اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ مگر رکیے، یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ اصل میں ایک ایسا پردہ چاک ہونے جا رہا ہے جس کے پیچھے چھپی سچائی کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک ایسی حقیقت جو نہ صرف رزق چھین لیتی ہے بلکہ عورت کی زندگی سے سکون، چین اور محبت کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، سوچو، جب ایک بیوی شوہر کے ساتھ تنہائی کے لمحات میں نرمی، چاہت اور جذبات کی تپش میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، وہ لمحے جہاں بدن سے بدن کا رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتی ہے جو اس کے بند نصیب کو مکمل طور پر ہی بند کر دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ہولناک حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر ہر سننے والے کا رواں رواں کانپ اٹھے گا۔ یہ کوئی سنائی جانے والی کہانی نہیں بلکہ یہ وہ کڑوا سچ ہے جس نے بے شمار عورتوں کی خوشحال زندگیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ وہ عورتیں جو بستر پر محبت کے لمحے میں دل لبھانے والے انداز میں اپنے شوہر سے کچھ ایسی چیزیں مانگ بیٹھتی ہیں جن کے مانگنے کا وقت وہ ہرگز نہیں ہوتا، اور یہی لمحہ بنتا ہے ان کی بربادی کی پہلی سیڑھی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ صرف ایک خواہش بیان کر رہی ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بخت کے دروازے بند کر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں مانگنے کا وقت، جگہ اور حال نہایت اہم ہوتا ہے، اور جب ان باتوں کی حد پار کر دی جاتی ہے تو نتیجہ صرف افسوس، پچھتاوا اور تماشا بن کر سامنے آتا ہے۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو وہ 3 چیزیں ضرور بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ کہیں آپ بھی ان لمحات میں سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہی، ان لمحوں میں کوئی ایسی خطا تو نہیں کر رہی جو آپ کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جائے، کیونکہ کچھ جملے، کچھ خواہشیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے نکل کر مقدر کو جکڑ لیتی ہیں، اور پھر پیچھے رہ جاتی ہے صرف تباہی، صرف آنسو، اور وہ جرم جیسے کوئی عدالت ثابت نہیں کر سکتی۔ کوئی عدالت اسے ثابت نہیں کر سکتی، یہ وہ جرم پیچھے بچتا ہے، مگر اس کی سزا رب خود دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، وہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو میاں بیوی کے اس پاکیزہ رشتے کے ایک ایسے پہلو سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ رشتہ صرف قانونی یا سماجی بندھن نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا نرم، گہرا اور رحمت بھرا تعلق ہے جس میں اللہ نے دلوں کی تسکین، جسموں کی راحت اور روحوں کا سکون رکھ دیا ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، جب نگاہیں نگاہوں سے باتیں کرتی ہیں، جب لمس جذبوں سے لپیٹا ہوتا ہے، تو وہ لمحے صرف جسمانی نہیں ہوتے بلکہ روحانی لذت کے ہوتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب شوہر بیوی کے جسم پر محبت سے اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور پھر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس لمس میں 70 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اگر اس لمحے دل سے شکر ادا کیا جائے تو وہ قربت عبادت بن جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کی خواہش کو خوش دلی سے قبول کرتی ہے، ایکسپٹ کرتی ہے، تو وہ عمل اس کے لیے رزق کا ذریعہ، دل کا سکون اور جنت کی خوشبو بن جاتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ بات شاید آپ نے نہ سنی ہو کہ جب شوہر کی پہلی نگاہ بیوی کے جسم پر پڑتی ہے، محبت سے پڑتی ہے، پیار سے پڑتی ہے، تو اس نگاہ سے ایسی روشنی نکلتی ہے، ایک ایسی چمک نکلتی ہے جو 7 آسمانوں تک جاتی ہے، اور اللہ اس جوڑے کو ان لمحوں میں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔
وہ لمحے جنہیں ہم صرف لذت سمجھتے ہیں، اگر ان میں طہارت، دعا اور محبت شامل ہو جائے تو وہ لذت عبادت کا روپ لے لیتی ہے۔ شوہر کا ایک لمس، بیوی کی ایک خوشبو اور دونوں کی خاموش قربت وہ سب کچھ ہے جس کے ذریعے اللہ دونوں کو بے حساب رزق، خوشیاں اور سکون عطا فرماتا ہے۔ اور یہی وہ رشتہ ہے جس میں صرف جسم نہیں، دل بھی ملتا ہے، روح بھی جڑتی ہے اور نصیب بھی کھلتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب میں وہ 3 چیزیں آپ کو ایک کہانی کی صورت میں سناتی ہوں، ایسی کہانی جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ روح کو ہلا دینے، آنکھوں کو نم کر دینے اور دل کو جھنجھوڑ دینے کے لیے ہے۔ ترکی کے ایک پرفضا علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ ہر طرف پہاڑ تھے، درمیان میں ایک گاؤں تھا۔ سبز درختوں کی چھاؤں میں بسی ہوئی زندگی کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے فطرت نے اپنے ہاتھوں سے اس بستی کو سنوارا ہو۔ ہر طرف خاموشی، سادگی اور سکون کا عالم تھا۔ وہاں کی فضا ایسی تھی جیسے انسان ایک بار سانس لے تو دل دعا دینے لگے۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی ایک عورت، ایک ایسی عورت جس کی زندگی کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ ایک محبت کرنے والا شوہر، نرمی سے بات کرنے والے بچے، پرسکون گھر، ہر سہولت اور ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی۔ وہ عورت اکثر اپنے شوہر کے ساتھ پارکوں میں گھومتی، بچوں کے ساتھ کھیلتی، سمندر کے کنارے بیٹھ کر خاموشی سے دعائیں مانگتی، اور جب شوہر کی باہوں میں ہوتی تو اللہ کے حضور شکر کے سجدے کرتی۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ مگر جب انسان اپنی نعمتوں پر شکر کی بجائے فکر، ناپسندیدگی اور مانگنے کا انداز اپناتا ہے تو وہ عطا آزمائش میں بدل جاتی ہے۔ وہ عورت بھی اکثر اسی خوشی میں ڈوبی رہتی تھی، مگر خوشی کے وقت شکر کم کرتی تھی، مانگ زیادہ کرتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن میری پیاری بہنوں، وقت کا پہیہ کبھی ایک جگہ نہیں رکتا، نہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ جیسے پانی کا بہاؤ کبھی رکتا ہی نہیں، اسی طرح زندگی بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں چلتی۔ آہستہ آہستہ اس کے شوہر کے لہجے بدلنے لگے، باتوں میں نرمی کی جگہ تھوڑی سختی آ گئی، بچوں کی معصومیت میں بے حسی گھل گئی۔ کبھی جو گھر خوشیوں سے گونجتا تھا آج وہاں خاموشی چیخنے لگی۔ پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی ہی دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے، اور جب عورت اپنے کردار، زبان اور مزاج سے اس دولت کو بوجھ بنا دیتی ہے تو مرد کی محبت بھی پھسلنے لگتی ہے۔ عورت کا اخلاق اس کی زینت ہوتا ہے، اور اگر زینت میں دراڑ آ جائے تو سارا محل لرزنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اس عورت کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ جو شوہر کبھی ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اب نظر چرا کر گزرنے لگا۔ جو بچے کبھی اس کی گود میں کھیلا کرتے تھے اب اس کی آواز پر بھی جواب نہ دیتے۔ وقت نہیں، یہ اس عورت کے فیصلوں کا عکس تھا جو وہ خاموش لمحوں میں کرتی تھی، تنہائی میں کرتی تھی، محبت کے پردے میں چھپی ہوئی ایسی باتیں جو اس کے لیے آزمائش بننے والی تھیں۔ پیاری بہنوں، وہ عورت جو کبھی دلوں کی دھڑکن ہوا کرتی تھی اب خود ہی اپنے دل کو سنبھال نہ پا رہی تھی۔ حالات نے اس کی مسکراہٹ کو آہستہ آہستہ آنسوؤں میں بدل دیا، اور وہ عورت جس کا آنگن کہکہوں سے گونجتا تھا اب سناٹوں میں ڈوبا رہتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائے گی تاکہ تھوڑا دل بہل جائے، تھوڑا سکون مل جائے، شاید فضا بدلے، شاید سوچوں کو کچھ قرار آ جائے، شاید تھوڑے سے سکون کے لمحے مل جائیں۔ اس کے ساتھ اس کی جوان بیٹی بھی تھی، ایک معصوم سادہ دل بچی جو ماں کی خاموشی کو محسوس تو کرتی تھی لیکن سمجھ نہ پاتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے سفر کا سارا انتظام کیا، ضرورت کا سامان اپنے ساتھ
ساتھ رکھا اور دل میں کچھ امیدیں، کچھ سوال اور کچھ ٹوٹے ہوئے خواب سمیٹ کر گھر سے نکل پڑی۔ راستہ پرسکون ضرور تھا، مگر اس عورت کے دل کا جو طوفان تھا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چل تو رہی تھی لیکن اس کے دل پر ایک اندیکھا بوجھ تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ ماضی کی کچھ تلخ یادیں ابھر رہی تھیں، کچھ پچھتاوے، کچھ وہ لمحے جب اس نے شوہر کے ساتھ تنہائی میں وہ باتیں کی تھیں جنہیں نہ اس وقت کہنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس انداز میں کہنا چاہیے تھا۔ پیاری بہنوں، کچھ الفاظ زخم نہیں دیتے بلکہ ساری زندگی کا راستہ بدل دیتے ہیں۔ جیسے نمک اگر زخم پر لگ جائے تو زخم جلتا ہے، لیکن اگر اس نمک کو کھانے میں ڈال دیا جائے تو ذائقہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح عورت کے الفاظ بھی یا تو محبت کی چاشنی بن جاتے ہیں یا آزمائش کی تیز دھار۔ ماں بیٹی چلتے چلتے ایک ویرانے میں پہنچ گئیں جہاں نہ آدم ذات تھی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی چرند نہ پرند، زمین سنسان، فضا خاموش اور دل میں خوف۔ بیٹی تو دبک کر ماں کے ساتھ لگ گئی، مگر ماں کا دل پہلے ہی بے چین تھا، اب وہ بے چینی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتی جیسے اس کے رب سے کوئی نشانی، کوئی مدد مانگ رہی ہو۔ پیاری بہنوں، اللہ کا فرمان ہے، میں تمہارے دلوں کے حال جانتا ہوں اور جو میرے قریب آتا ہے میں اس کے اور بھی قریب ہو جاتا ہوں۔ مگر وہ عورت ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی سننے والا کوئی نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلی ہے، وہ لاوارث ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اتنے میں دور سے ایک سایہ آتا دکھائی دیا۔ اس کا دل تھوڑا سنبھلا کہ شاید کوئی راہی ہو، شاید کوئی مددگار ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا، تیزی سے دھڑکنے لگا کہ کہیں یہ کوئی چور نہ ہو، کہیں کوئی درندہ نہ نکل آئے، کہیں اس کی تھوڑی بہت بچی ہوئی عزت بھی چھین نہ جائے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور جب وہ قریب پہنچا تو ایک کمزور سا بزرگ نظر آیا، سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں ایک عصا، آنکھوں میں نرمی۔ وہ بزرگ رکے، اس عورت کو دیکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تم تنہا کیوں ہو اور اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر دکھ لکھا ہوا ہے، تمہاری آنکھیں چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کہ تم اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سننا تھا کہ عورت کے دل کا بند دروازہ جیسے ایک بار کھل گیا ہو، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ رو پڑی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ برسوں بعد کوئی ایسا ملا تھا جو اس کے درد سننے کی کوشش کر رہا تھا، جو صرف اس کا چہرہ دیکھنے نہیں بلکہ اس کے جذبات کو بھی سمجھنے آیا تھا۔ اس نے بزرگ سے کہا، بابا جی بیٹھیں، مجھے سنیں، کیونکہ میری باتوں کو کبھی کسی نے اہم نہیں سمجھا۔ آج میں آپ کو اپنے دل کے تمام درد سناؤں گی، تمام دکھڑے سناؤں گی، تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پیاری بہنوں، وہ بزرگ اس کے قریب آیا اور نظریں اس کی طرح گاڑ دی، جیسے وہ عورت کوئی عام عورت نہ ہو بلکہ اس کے چہرے پر کوئی چھپی ہوئی کہانی لکھی ہوئی ہو۔ بغیر کوئی سوال کیے بس ایک ہی جملہ کہا، جو تمہاری آنکھوں میں ہے وہ الفاظ میں نہیں چھپایا جا سکتا۔ سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا جو تمہاری روح بھی بوجھ نہیں اٹھا پا رہی؟ یہ جملہ سن کر عورت کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہی، پھر بے ساختہ بول اٹھی، بابا جی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی، پیار کی انتہا کر دی، اس کی ہر بات مانی، اس کی ہر خوشی کو اپنی عبادت سمجھا، لیکن ایک غلطی کر بیٹھی، ایک ایسی غلطی جو اس وقت لذت لگی لیکن بعد میں زندگی بھر کا دکھ بن گئی۔ میں نے محبت کے لمحوں میں، تنہائی کے عالم میں اس سے وہ 3 چیزیں مانگی جو مجھے نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ پیاری بہنوں، عورت کی آواز کانپنے لگی، جیسے ہر لفظ اس کی زندگی کا زخم بن کر باہر نکل رہا ہو۔ اس نے کہا، جب انسان محبت کے لمحے میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ مانگ سکتا ہے، اور میں نے بھی یہی سمجھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ چیزیں مانگنے سے نہیں بلکہ چھوڑے جانے سے ملتی ہیں۔
کچھ خواہشیں پوری ہونے سے پہلے انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ اس لمحے فضا جیسے سن ہو گئی، بیٹی خاموش، بزرگ حیران، اور عورت کے ہر لفظ میں وہ صدائیں تھیں جو چیخ تو نہیں پا رہی تھیں مگر اندر تک گونج رہی تھیں۔ پیاری بہنوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف بستر کے نہیں، وہ قسمت کے ہوتے ہیں، اور اگر عورت اس وقت زبان سے کوئی ایسی بات نکال دے جو نصیب کے خلاف ہو تو پھر سکون نہیں بلکہ صرف سزا ملتی ہے۔ پیاری بہنوں، عورت کی بات ختم ہوئی تو چند لمحے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے فضا نے بھی سانس روک لی ہو۔ عورت کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں بلکہ پچھتاوے کے تیر چل رہے تھے، مگر بزرگ خاموش رہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر نظریں اٹھائیں اور نرمی میں بولے، بیٹا، تو نے صرف اپنی کہانی نہیں سنائی، تو نے وہ راز کھولا ہے جو ہر دوسرے گھر میں دفن ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عورت اس وقت یہ سمجھتی ہے جب بہت کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اب سن، میں تجھے میاں بیوی کے رشتے کی ایک حقیقت سمجھاتا ہوں۔ پھر بزرگ نے اپنے الفاظ کی ترتیب دیتے ہوئے کہا، یہ رشتہ پانی کی طرح ہوتا ہے، جتنا سنبھال کر رکھو گے اتنا ہی صاف اور ٹھنڈا رہے گا، لیکن اگر اسے جذبات کی آگ میں ڈال دو یا تو ابال آ جائے گا یا پھر بھاپ بن کر یہ اڑ جائے گا۔ شوہر کا دل ایک کچے کانچ کی مانند ہوتا ہے، دکھنے میں سخت مگر اندر سے نازک۔ عورت کے الفاظ، اس کی نگاہیں، اس کی انداز، سب کچھ شوہر کے دل پر اثر چھوڑتے ہیں۔ اگر وہ نرمی سے بات کرے گی تو وہ کانچ موتی بن جائے گا، لیکن اگر وہ وقت بے وقت ضد کرے، خواہشات کے بوجھ ڈالے تو وہی کانچ بکھر جائے گی۔ بیٹی، شوہر کا دل جیتنے کے لیے عبادت جیسا صبر اور دعا جیسی زبان چاہیے۔ پیاری بہنوں، بزرگ کی باتوں میں وہ گہرائی تھی جو صرف سننے سے نہیں سمجھنے سے اثر ڈالتی ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، لیکن اگر اسی نے نادانی میں الفاظ کی چنگاری پھینک دی تو وہی گھر راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھ، جو چیز محبت سے نہ ملے وہ زبردستی لے بھی لی جائے تو سکون نہیں دیتی۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور اس عورت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، بیٹی، یہ تو بتا، تیری زندگی کی بربادی کب سے شروع ہوئی؟ وہ پہلا لمحہ کون سا تھا جس نے تیرے سکھ چین چھین لیے؟ عورت نے نظریں جھکا لیں، لب کپ کپانے لگے اور آواز میں لرزش آ گئی۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، حضرت، میری زندگی کا زوال اس دن سے شروع ہوا جب میں نے اپنے شوہر سے 3 چیزیں مانگی۔ وہ 3 چیزیں مانگ لیں جو شاید کسی عورت کو اس لمحے نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ بزرگ نے چونک کر پوچھا، کون سی چیزیں؟ عورت نے جواب دینے سے پہلے ایک لمحے کو اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو اس کے قریب بیٹھی ہر بات سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی، جاؤ دیکھو آس پاس کوئی کنواں ہے یا نہیں، اگر ہو تو تھوڑا پانی بھر لانا۔ بیٹی اٹھ کر روانہ ہو گئی اور عورت نے نگاہیں جھکا کر شروع کیا، کہا، حضرت، ایک رات جب میں اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے لمحات میں تھی، جذبات کا موسم تھا، دل قریب، روحیں جڑی ہوئی تھیں، اس وقت نہ جانے کون سا شیطان میرے دل میں سرسرایا، میں نے بے اختیار اس سے پہلی چیز مانگ لی۔ پیاری بہنوں، وہ پہلی چیز تھی شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت اور جدائی کی خواہش۔ عورت نے کہا، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنے تمام رشتہ داروں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے، کیونکہ مجھے ان کا وجود پسند نہیں، ان کی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، میری روح کو چکنا چور کر دیتی ہیں۔ شوہر نے خاموشی سے وعدہ کیا اور واقعی کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنے تمام رشتہ داروں سے یہ رشتہ ختم کر دیا، اپنا رشتہ ناتا توڑ دیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو عورت رشتوں کو توڑنے کا سبب بنتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی، اور جب رشتے توڑنے کی خواہش محبت کے لباس میں لپٹی ہو تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، وہ لمحہ خوشی کا تھا، محبت کا، دعا کا۔ وہاں عورت کو اپنے شوہر سے صرف دعائیں مانگنی چاہیے تھی، اس کا دل جیتنا چاہیے تھا، اس کے لیے راحت بننا تھا، لیکن اس نے اس لمحے کو نفرت کے فصیل بنانے میں لگا دیا۔
اس نے سوچا وہ جیت رہی ہے، لیکن دراصل وہ اپنے ہی رشتوں کو ہار رہی تھی۔ یاد رکھو، جب عورت اپنے شوہر کے دل میں کسی اور کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ صرف دوسروں کو نہیں، اپنے دل کو بھی تنگ کر لیتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو فساد پھیلائے ہم اس پر زمین بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تم ایک صاف شفاف پانی سے بھرا ہوا پیالہ لو اور اس میں صرف ایک قطرہ زہر ڈال دو تو وہ پورا پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر عورت محبت کے پیالے میں نفرت کی ایک بوند ڈال دے تو وہ نہ صرف رشتہ زہریلا ہو جاتا ہے بلکہ دلوں کی پاکیزگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، عورت اس لمحے کو محبت سمجھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنی زندگی کی بنیادوں میں بارود رکھ رہی تھی، اور اسے اس کا اندازہ تب ہوا جب رشتے بکھرنے لگے، دعائیں رکنے لگیں اور سکون کا دروازہ اس پر بند ہو گیا۔ یہ تھی پہلی چیز، اور یہی اس کے زوال کی پہلی سیڑھی تھی۔ پیاری بہنوں، عورت نے لرزتی آواز میں بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا، حضرت، میری بربادی کی دوسری سیڑھی اس رات بنی جب محبت نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا اور میں نے اپنے شوہر سے ایک اور چیز مانگ لی، ایک ایسی چیز جو مانگنے کے لائق ہی نہیں تھی، مگر میں نے اسے اپنی خواہش بنا لیا۔ بزرگ کی آنکھوں میں حیرت تھی اور خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ عورت نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، میں نے اس لمحے میں جب دل اور دل ایک ہو رہے تھے، ایک میرا دل ایک میرے شوہر کا دل، جب دونوں مل کر ایک ہو رہے تھے، میں نے شوہر سے کہا کہ وہ میرے لیے اپنی ماں کی کوئی بھی بات ماننا چھوڑ دے۔ میں نے چاہا کہ اس کا ہر فیصلہ میری مرضی سے ہو اور وہ ہر معاملے میں صرف میری بات سنے۔ پیاری بہنوں، یہی تھی وہ دوسری چیز، جو ماں کے رشتے کو کمزور کرنے کی خواہش۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر ماں سے فاصلہ کرے، اس کے ہر فیصلے کو پیچھے ڈالے اور بیوی کی رضا کو مقدم رکھے، اور وہ سمجھتی رہی کہ ایسا کرنے سے اس کی محبت اور مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ جو مرد اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہے وہ کل کو بیوی کو بھی تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جو عورت شوہر کو اس جنت سے ہٹانا چاہے وہ خود بھی جنت کے قابل نہیں رہتی۔ پیاری بہنوں، جس گھر کی دیواریں ماں کے حق سے ٹوٹتی ہیں وہاں کبھی محبت کے پردے قائم نہیں رہتے۔ یہ رشتہ ایسا ہے جیسے دو پلوں کے درمیان بہتا ہوا ایک نازک دھارا ہو، اگر ایک طرف سے زور زیادہ ڈالا جائے تو دوسرا کنارہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کو ماں سے جوڑنے والی بنے، شوہر کو اپنی ماں کے ساتھ ملانے والی بنے، تو رب اسے اپنے ہر رشتے میں راحت دے گا۔ پیاری بہنوں، عورت نے اپنی زبان سے وہ تیر چھوڑا جو خاموش تو ضرور تھا مگر نشانہ سیدھا شوہر کے دل پر لگا۔ اس کے بعد شوہر کی باتوں میں بے رخی، فیصلوں میں سرد مہری اور نگاہوں میں اجنبیت آ گئی۔ وہ لمحہ جو محبت کے لیے تھا وہ ایک ضد نے زہر آلود کر دیا، اور اس ضد نے شوہر کے دل میں دوریاں ڈال دی، بیوی کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ پیاری بہنوں، کبھی بھی شوہر کے دل میں ماں کے لیے کڑواہٹ مت بو، کیونکہ وہ کڑواہٹ بعد میں تمہارے لیے کانٹے بن جاتی ہے۔ اور جب ایک عورت شوہر سے اس کی ماں کا رشتہ مانگتی ہے تو وہ دراصل اپنے نصیب کا سکون گنوا دیتی ہے۔ یہ تھی دوسری چیز جس نے اس عورت کی دنیا کو پھر ایک بار ہلا کر رکھ دیا۔ پیاری بہنوں، عورت کی آواز اب پہلے سے زیادہ بوجھل ہو چکی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل پر چاقو کی طرح چل رہا ہو، جیسے پچھلا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہو۔ اور پھر وہ عورت اپنے آنسو پونچھ کر گہری سی بھرائی سی آواز میں کہنے لگی، حضرت، میری تباہی کی آخری چھری یعنی تیسری چھری اس وقت چلی جب میں نے اپنے شوہر سے ایک ایسی خواہش ظاہر کی جس کے بعد میری زندگی کی خوشبو تک بدل گئی، میرا گھر برباد ہو گیا، میں اجڑ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میری خاطر اپنے روزگار کو چھوڑ کر بس میرے قریب رہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری تنہائی کا ساتھی بنے، ہر پل میرے ساتھ ہو، دکان بند کرے، نوکری چھوڑ دے، صرف میرے لیے ہو۔ پیاری بہنوں، یہی تھی وہ تیسری چیز، شوہر کی ذمہ داریوں سے توجہ ہٹانا۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر صرف اسے وقت دے، اس کی تنہائیوں کو بھرے
اس کی ہر بات کا جواب دے، ہر پل اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، لیکن اسے یہ نہیں سمجھ آیا کہ شوہر کا باہر نکلنا، محنت کرنا، رزق کمانا دعا ہے، عبادت ہے اور فرض ہے۔ عورت کو دل کی تسلی چاہیے تھی، مگر وہ بھول گئی کہ بعض تسلیاں وقتی ہوتی ہیں اور بعض ضروریات پوری نسل کا سہارا بنتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ میری پیاری بہنوں، بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد صرف بیوی کے آگے بیٹھا رہے، بلکہ اس کا بہتر ہونا یہی ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کرے، دال روٹی کمائے، بچوں کا مستقبل بنائے، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، مردوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کا نان نفقہ مہیا کریں، اپنے مال سے، اپنی محنت سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مرد بیوی کی تسلی کے لیے کمائی چھوڑ دے تو وہ خود اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سوچو میری پیاری بہنوں، اگر ایک چراغ صرف ایک کمرے میں روشنی دے رہا ہو تو کیا اس کی لو باقی گھروں کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ نہیں۔ اگر وہ چراغ کھڑکی کے باہر رکھ دیا جائے تو پوری گلی روشن ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی شوہر کی محنت، اس کی غیر موجودگی اور عورت کے لیے وقتی اداسی تو لاتی ہے، مگر اس کی موجودگی صرف گھر میں اور خالی ہاتھ ایک دن عزت، رزق اور تعلقات سب کچھ چھین لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اس عورت نے محبت میں شوہر سے اس کی محنت چھین لی اور پھر کچھ دن بعد ہی اسے تانوں میں بدل دیا۔ جب رزق کم ہوا، گھر کے حالات بگڑنے لگے، ضرورتیں پوری نہ ہوئیں تو اس عورت کی زبان وہ تیر بن گئی جس سے رشتہ زخمی ہو گیا۔ یاد رکھو، شوہر کا سر جھکا دینا اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر عورت ہی اس کا بازو کمزور کر دے تو وہ کبھی بھی سر بلند نہیں رکھ سکتا۔ یہ تیسری چیز تھی اور یہی اس عورت کی آخری بڑی ٹھوکر تھی، جس کے بعد اس کی پوری زندگی سنبھلنے کی بجائے مزید بکھرتی چلی گئی۔ بزرگ نے اس کی بات سن کر کہا، بیٹی، تو نے جو کچھ کیا وہ محبت کے نام پر جہالت تھی۔ عورت جب جذبات میں آ کر رشتوں کو چھونے لگے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم نے شوہر سے وہ چیزیں مانگی جو عورت کو صبر سے ملتی ہیں، زبان سے نہیں، مانگنے سے نہیں۔ رزق مانگا، رشتہ توڑنے کو کہا اور وقت چھیننے کی ضد کی، اور یہی 3 کانٹے تیری خوشیوں کے راستے میں لگ گئے۔ اب سن، میں تجھے ایک حکایت سناتا ہوں، شاید اس بار دل میں اتر جائے۔ ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت کے بیچوں بیچ ایک قیمتی درخت لگایا، جس کے سائے میں بیٹھ کر لوگ سکون محسوس کرتے اور جس کے پتوں کو چھو کر دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دن اس بادشاہ کی بیوی نے ضد کر دی کہ یہ درخت میرے کمرے کے سامنے لگایا جائے تاکہ میں روز اسے دیکھ سکوں، اسے چھو سکوں۔ بادشاہ نے سب منع کرنے کے باوجود درخت جڑ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ درخت نکالا گیا، کمرے کے سامنے لگایا گیا، لیکن اب وہ سوکھنے لگا۔ اس میں نہ سایہ رہا نہ خوشبو۔ بیوی خوش تو تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس درخت کی بے روح شاخیں اس کی کھڑکی کے سامنے موت کا منظر بن گئی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم خوش ہو؟ بیوی نے کہا، جو چیز جبری طور پر پاس لائی جائے وہ راحت نہیں دیتی، خوف دے جاتی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹی، مرد کے دل، اس کے رشتے، اس کا وقت، یہ سب بھی درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر تو اسے خود پر مجبور کرے گی تو وہ بظاہر تیرے ساتھ ہوگا، مگر اندر سے سوکھ جائے گا۔ عورت وہی کامیاب ہے جو مانگنے کے لمحے میں صبر کرے اور سمیٹنے کے وقت میں شکر کرے، جو مرد کو قرب دے لیکن قید نہ کرے۔ رشتے، وفا اور دعائیں یہ کبھی زور سے نہیں جیتے جاتے، یہ صرف خلوص سے ملتے ہیں۔